إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا، سلطنت و حکومت، شان و شوکت اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ساری کائنات کو لفظ کن سے پیدا کیا۔ وہی اللہ ہے جو اول سے ہے آخر تک رہے گا، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں۔ اللہ احد، اللہ اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے پیارے نبی امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ عزیزان گرامی قدر، بزرگوں، نوجوان اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، میں نے قرآن کریم سے سورہ نساء کی آیت نمبر 148 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم سے چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کو اجازت دی ہے جس پر ظلم کیا جاتا ہے وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی جماعت، کوئی مالدار، کوئی طاقتور، کوئی سیاستدان، کوئی حکمران، کوئی حکومت کسی پر ظلم کر رہے ہیں تو ایسی حالت میں مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھا سکتا ہے۔ ظلم کی مذمت کے موضوع پر آج کے خطبہ جمعہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں
پیش کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ رب العالمین مجھے اور آپ تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ اس سے پہلے کہ ظلم کیا ہے، ظالم کا انجام کیا ہوگا اور مظلوم کو کس حد تک اجازت دی گئی ہے، ان تمام باتوں کو پیش کرنے سے پہلے ہم یہ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ظلم کا معنی کیا ہے۔ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں اگر آپ ظلم کے معنی لینا چاہیں گے تو ظلم کے معنی ہیں وضع الشیء فی غیر موضعہ، یعنی کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر رکھ دینا اور حد سے زیادہ تجاوز کرنے کو ظلم کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان کسی کا مال ہڑپ کرتا ہے، کسی کا مال چوری کرتا ہے یا کسی کی زمین ناجائز طور پر اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو یہ ظلم ہے۔ ایک آدمی کی زمین ہے، وہ اپنا مالک ہے، لیکن ایک دوسرا آدمی دخل اندازی کرتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ نہیں، یہ میری جگہ ہے، یہ میری زمین ہے۔ ناجائز طریقے سے کسی کی زمین کو اپنے قبضے میں کر لینا، ہڑپ کر لینا، یہ ظلم کہلاتا ہے، اور یہ کام کرنے والا ظالم ہے، اور جس کی زمینیں اپنے قبضے میں کر رہا ہے سامنے والا مظلوم ہے۔ یعنی تین چیزیں ہوں گی، ایک ہے ظلم، دوسرے ہے ظالم، اور تیسرے ہے مظلوم۔ ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی حالت میں پسند نہیں کیا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، اپنے اوپر ظلم نہ کرو یا کسی پر ظلم نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ظلم کو پسند کرتا ہے، ظلم اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، بندوں کے اوپر بھی ظلم کو حرام کر رہا ہے، اور رب ذوالجلال یہ کہہ رہا ہے کہ آپس میں بھی تم ظلم نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم السلسلۃ الصحیحہ سے ایک روایت لیتے ہیں جس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن درجے کی کہا ہے، السلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 1927 1927، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الظلم ثلاثۃ، ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، ظلم تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ ظلم ہے جو بخشا نہیں جائے گا، ایک وہ ظلم ہے جو بخشا نہیں جائے گا، دوسرا وہ ظلم ہے اللہ تعالی چاہے تو بخش دے گا، اور تیسرا وہ ظلم ہے اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کو ہرگز ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ غور کیجئے، تینوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلا وہ ظلم ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، دوسرا وہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے گا، اور تیسرا وہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تینوں ظلم کون سے ہیں۔ پہلا ظلم اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا، وہ ظلم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں شرک کرنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ کی ذات پر بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالی شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو معلوم کیا ہوا، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ لوگ ظالم ہیں،
کس پر ظلم کر رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر ظلم کر رہے ہیں۔ تو مشرکوں کو ڈرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی ذات پر ظلم نہ کریں، شرک نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالی ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، مشرکوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہاں، اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے سچی توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اس شرک کو، کفر کو، یہاں تک کہ اس کے ہر گناہ کو معاف کرتے ہوئے اس کے ہر گناہ کو نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہے۔ شرط یہ ہے مرنے سے پہلے وہ اس شرک سے، اس ظلم سے سچے دل سے توبہ کر لے۔ دوسرا ظلم جس کو اللہ تعالیٰ چاہے تو بخشے گا، وہ ظلم ہے اللہ اور بندے کے درمیان ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے اوپر کچھ چیزیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہے تو کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے۔ حلال کو اپنانا، حرام سے بچنا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادات کو انجام دینا، جو فرائض ہیں اس کی پابندی کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، اللہ نے دولت دی ہے تو حج کرنا، اللہ نے دولت دی ہے تو زکوٰۃ دینا، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو رمضان کے روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، قربانی کرنا، یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر ان چیزوں کو فرض قرار دیا ہے۔ اگر اس کے اندر کوتاہی ہوتی ہے، اگر اس کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ان کوتاہیوں اور حرام چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے جہنم میں عذاب دے کر کے جنت میں داخل کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ بخش سکتا ہے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اس میں ہم کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس ظلم کو بخشے گا، کیونکہ وہ اللہ کی نہ مان کر اللہ پر ظلم کر رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے، چاہے تو اس کو جہنم میں عذاب دے، چاہے تو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے۔ اور تیسرا وہ ظلم ہے جو چھوڑا نہیں جائے گا، تیسرا وہ ظلم ہے جو بخشا نہیں جائے گا۔ وہ کون سا ظلم ہے؟ آپس میں انسانوں کا ایک دوسرے پر ظلم کرنا۔ مثال کے طور پر کسی نے ناجائز کسی کی زمین قبضہ کر لی، کسی کا مال جو ہے ہڑپ کر لیا، یا کسی کو گالی دی، یا کسی پر الزام لگایا، کسی پر بہتان لگایا، کسی پر جھوٹ بول دیا، لوگوں کے اندر پھیل گیا اور اس کو بدنام کرنے کی کوششیں کی گئی، تو اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو کھڑا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس نے جو کچھ بھی تیرے بارے میں کہا تھا وہ باتیں سچی نہیں تھی، تمام باتیں جھوٹی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کے نیکیوں کو نکال کر مظلوم کو دے دے گا، اور اگر کم پڑ جائیں گے تو مظلوم کے گناہ اٹھا کر کے ظالم کے اوپر ڈال دے گا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ اس کی ساری کی ساری عبادتیں بیکار اور اکارت ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ظلم کسی بھی حالت میں روا نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ظلم سے ہر آدمی کو بچنا ضروری ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ظلم تین طرح کا ہوتا ہے، اور یہ تینوں چیزیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، جیسا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن ایک بات جان لینا چاہیے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں، جو لوگ کسی پر ظلم کرتے ہیں، آخرت میں عذاب دینے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں عذاب دے سکتا ہے۔ آخرت میں عذاب دینے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی عذاب دے سکتا ہے، دنیا میں کسی پریشانی میں ان کو مبتلا کر سکتا ہے۔ اس کی دلیل سنن ابو داؤد کی روایت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں، آخرت میں ان کو کسی عذاب میں مبتلا کرنے سے پہلے دنیا میں ہی ان کو عذاب دے سکتا ہے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ آخرت کا عذاب تو ہوگا ہی، نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان دو لوگوں کو دنیا میں ہی عذاب دے سکتا ہے۔ وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
مثل البغی وقطیعۃ الرحیم، جو ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو ہی دنیا میں عذاب دے گا، وقطیعۃ الرحیم، اور جو لوگ رشتوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو دنیا میں ہی عذاب دے سکتا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو ظلم کر رہے ہیں۔ ظلم کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے، کسی کا مال کھا جانا ظلم ہے، کسی پر جھوٹ بول دینا ظلم ہے، کسی پر مارنا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کی ناجائز زمین کو اپنے قبضے میں لینا، اس طریقے کے یہ ظلم ہیں جو آج اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے، اور ہمارے ملک کے اندر بھی ظلم بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ظالم بڑھتے جا رہے ہیں۔ ظلم کرنے والا چاہے وہ اکیلا ہو، ظلم کرنے والی کوئی تنظیم ہو، کوئی جماعت ہو، ظلم کرنے والے وقت کے حکمران ہو یا حکومتیں ہوں، اللہ تبارک و تعالی آخرت کا عذاب ان کو دینے سے پہلے ہی دنیا کے اندر ان کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں ہی مزہ چکھا سکتا ہے۔ اور جو ظالم ہیں، عام طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں، حالانکہ ظلم کی کئی قسمیں ہو سکتے ہیں، کسی بھی انداز سے ظلم کیا جا سکتا ہے، لیکن 3 ظلم ایسے ہیں جو ہم اپنے ملک کے اندر نہیں بلکہ دنیا کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ 3 طرح کا ظلم شروع سے لے کر آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ایک ظلم ہے جو سیاست دان کرتے ہیں، پولیٹیشینز، ایک ظلم ہے سیاست دان کرتے ہیں، دوسرا ظلم مالدار کرتے ہیں، اور تیسرا ظلم طاقت والے کرتے ہیں۔ جب ایک پارٹی جیت کر آتی ہے تو دوسری پارٹی والوں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ان پر ظلم کیا جاتا ہے۔ یا کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی کمیٹی کے اندر ایک کمیٹی آ جاتی ہے تو دوسری کمیٹی والوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم آج بالکل عام ہے، اور اس ملک کے اندر یہی ہو رہا ہے۔ جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ہر طریقے سے ظلم کر رہے ہیں، مائنارٹیز کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ان کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کبھی لاء جہاد کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی موب لیچنگ کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے، کبھی دھرم پریورتن کے نام پر ظلم کیا جا رہا ہے، پتہ نہیں عجیب عجیب انداز سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، ظالموں کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو موقع دیتا ہے، چانس دیتا ہے، اگر یہ سدھرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہلا کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک ظالم وہ بھی تھا جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، جس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ظلم اس نے کیا کیا؟ یہ کہا انا ربکم الاعلی۔ اور دوسرا ظلم اس نے یہ کیا کہ اپنے جتنے بنو اسرائیل کے لوگ تھے، لڑکیوں کو زندہ رکھتا، لڑکوں کو قتل کرتا تھا۔ اور وہ مسلمانوں کے اوپر، جو لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، ان پر یہ ظلم کیا کرتا تھا۔ اس نے یہاں تک کہ اپنی بیوی آسیہ پر بھی ظلم کیا، مارا پیٹا، لیکن یہ اور بات ہے کہ وہ اس طریقے سے جنت میں پہنچ گئی، جن کا ذکر جو ہے قرآن کریم سورہ تحریم کی آیت نمبر 11، 12 اور 13 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ تو اس ظالم نے ظلم بہت کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے لے جا کر اس کا انجام کیا کیا؟ پانی کے اندر ڈبو دیا، ہلا کو برباد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے ظالم کو دنیا میں ہی اپنے کیے کی سزا دے دی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا میں قیامت تک تجھے رکھوں گا، اور آج بھی اس کی لاش موجود ہے۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ہم صبح شام اس کی لاش پر، ہم صبح شام اس کے اوپر جو ہے آگ کو پیش کرتے ہیں، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ظالم کو عذابات کے اندر مبتلا کیا ہوا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ان کو نہ آ جائے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑ سکتا ہے، ان کی گرفت ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ سیاست کے زور پر کسی پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ دولت کے زور پر کسی پر ظلم کرتے ہیں، جو لوگ طاقت کے زور پر کسی پر ظلم کرتے ہیں، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہلا کو برباد نہ کر دے۔ تو اس لیے ظالم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظلم سے بچنے کی تاکید کی ہے۔ آج کل
کچھ لوگ ہیں سیاست کے زور پر، طاقت کے زور پر، پیسے کے زور پر کسی امیر یا غریب کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے وعید کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ظلم قید شبر من الارض طوقہ من 7 ارضین. اگر کوئی شخص ایک بالشت جگہ، اگر کوئی شخص کسی کی ایک بالشت جگہ ظلمن اپنے قبضے میں کر لیتا ہے تو 7 زمینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ طوق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا. یعنی اگر کوئی شخص ظلمن کسی کی جگہ کو اپنے طاقت کے زور پر، سیاست کے زور پر، اپنی دولت کے زور پر قبضے میں کر لیتا ہے، قیامت کے دن 7 زمینوں کو طوق بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈال دے گا. تو اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں کے لیے کیا کچھ تیار کر کے رکھا ہے جو انسانوں کے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں. اس لیے جو ہے ظلم سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے، اور خاص کر جو ظالم ہیں وہ اپنے انجام کی فکر کریں کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی دنیا میں ہی ان کو اپنے ظلم کی وجہ سے پکڑ نہ لے. لیکن یہاں ایک اور حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کی مدد کرو. صحابہ کرام پریشان ہو گئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ظالم کی مدد کیسے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کے ہاتھ کو ظلم کرنے سے روک لو، یہ ظالم کی مدد کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ناحق کسی کو مار رہا ہے، آپ مظلوم کی مدد تو کر رہے ہیں، اس کو چھڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ظالم کے ہاتھ کو بھی پکڑیں گے، بھئی کیوں مار رہا ہے، تیرا کیا مسئلہ ہے، کیا پریشانی ہے، کیوں ظلم کر رہا ہے اس کے اوپر؟ تو معلوم کیا ہوا، مظلوم کی تو ہم مدد کریں گے، یہ ہمارا حق ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کی جائے، یعنی اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو نہ روکنے کی وجہ سے ظلم اور زیادہ ہو. اور آج ہمارے ملک میں ایسے ہی ہو رہا ہے. آج ظالم کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، ظالم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ظالم کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے، ظالم کو کوئی بولنے والا نہیں ہے. میڈیا بھی بکی ہوئی ہے، افراد بھی بکے ہوئے ہیں، اور سارے کے سارے بکنے کی وجہ سے آج مسلمانوں کو تختہ دار پر رکھا گیا ہے. مسلمانوں کو اور خاص کر کے جو لوگ مائنارٹیز میں ہیں ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے. یاد رکھیے جو لوگ ظلم کرتے ہیں ظالموں کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے. ہمارا یہ قرآن یہ کہتا ہے، نبی کی یہ تعلیمات کہتے ہیں کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں آج تک وہ دنیا کے اندر بسے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذابات نازل کیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو سمندر میں، کسی کو دریا میں ڈبو دیا. اللہ تعالیٰ نے ایسی بستیوں کو جو اللہ کی ذات پر، انسانوں پر، مخلوقات پر ظلم کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا اور وہ آسمان پر پوری کی پوری بستی کو اٹھا کر کے لے جاتے ہیں. فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلًا، اوپر والا حصہ نیچے اور نیچے والے حصے کو اوپر کر دیتے ہیں. اور آج ان کے کھنڈرات بھی نہیں ملتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کس پر ظلم کیا؟ اللہ پر ظلم کیا، اللہ کے بندوں پر ظلم کیا، اور مظلوم کی بد دعاؤں نے ان کو ہلاک و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کو بد دعا کرنے کی اجازت دی ہے. مظلوم کو بد دعا کرنے کی اجازت دی ہے. یہاں ایک بات میں آپ کو قرآن کی اس آیت کو پیش کرنے اور احادیث کو پیش کرنے سے پہلے بتاتا چلوں. 3 چیزیں جیسا کہ چل رہی ہیں. پہلی چیز ہے ظلم جو اللہ کو پسند نہیں ہے. دوسری چیز ہے ظالم، ڈرنا چاہیے کہیں اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں نہ عذاب دے دے. تیسرے ہے مظلوم. مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو فوراً اس کو بد دعا نہ دیں، فوراً اس کو بد دعا نہ دیں، بلکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ صبر کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں.
اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسے وسائل اور ذرائع اختیار کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی وجہ سے ظالم ظلم کرنے سے رک جائے. لیکن جب اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ظالم ظلم سے رکنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی اجازت دی ہے, اختیار دیا ہے کہ آپ سامنے والے کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز یہ بھی یاد رہے کہ بد دعا کرنے کے وقت میں زیادتی بھی نہ ہو. بد دعا کرنے کے وقت میں زیادتی بھی نہ ہو. آپ بد دعا کر سکتے ہیں لیکن ظلم کی نوعیت, اس کی کیفیت, ساری چیزوں کو, اس کے سیاق و سباق کو, بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے آپ بد دعا کریں گے. اس کی اجازت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کی اجازت پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے مگر مظلوم کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے. دیکھیے آدمی جب پانی میں ہوتا ہے, پانی اگر کمر تک ہے تو برداشت کر لیتا ہے, سینے تک ہے تو برداشت کر لیتا ہے, حلق تک ہے تو برداشت کر لیتا ہے, اور جب وہ پانی منہ تک اور جب وہ ناک کے اوپر آنے لگتا ہے تو آدمی کیا کرتا ہے, ہاتھ پیر مارنا شروع کرتا ہے کہ میں کیسے بھی بچ جاؤں. آدمی ظلم کو برداشت کرتا ہے. جب ناقابل برداشت ہو جاتا ہے تو اس کو بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سوچنے کی ضرورت نہیں ہے, الفاظ خود بخود زبان سے نکل جاتے ہیں, آہ نکلتی ہے اور سامنے والا تباہ و برباد ہوتا ہے. اور ظالم ظلم کر کے سو رہا ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا اس جملے پر. ظالم ظلم کر کے سو رہا ہوتا ہے اور مظلوم ساری رات جاگ کر کے بد دعا کر رہا ہوتا ہے, اے اللہ اس کو ہلاک کر دے, اے اللہ اس کو برباد کر دے, اے اللہ تعالیٰ اس کو فلاں فلاں سزاؤں کے درمیان اس کو برباد کر دے. سوچیں اور غور کریں کہ آپ تو ظلم کر کے آرام سے سو رہے ہیں لیکن مظلوم آپ کے حق میں بد دعا کر رہا ہے. لیکن آئیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. سلسلۃ الصحیحہ کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا دعوت المظلوم فإنها تصعد إلى السماء كأنها شرار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مظلوم کی بد دعا چنگاریوں کی طرح آسمان پر جاتی ہے. ایک اور روایت ہے صحیح بخاری کی, معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم, اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. اے معاذ بن جبل تم ملک یمن کی طرف جا رہے ہو, یاد رکھو کسی پر ظلم نہ کرنا کیونکہ اللہ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ, کوئی آڑ نہیں ہوتی ہے. اور شاعر کہتا ہے کہ آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے, آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے. بادلو دے دو راہ جانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم ہے. ایک تیسری حدیث سنن ابو داؤد کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. 3 دعائیں ایسی ہیں جس کے قبول ہونے میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. نمبر 1 دعوت المظلوم, مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے. دعوت المسافر, مسافر کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے. دعوت الوالد لولدہ, اور والد کی دعا اپنے اولاد کے حق میں, اپنے بیٹے کے حق میں قبول کرتا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اور یاد رکھو ظالم ظلم کر کے سو جاتا ہے لیکن مظلوم اس کے حق میں دعائیں کرتا رہتا ہے, اور اگر بد دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسے لوگوں کو عذاب تو دے گا ہی, دنیا کے اندر تباہ و برباد کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. معزز حاضرین و حاضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، اور یہاں تک کہ فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول کرتا ہے. اس دنیا میں سب سے پہلی جو بد دعا تھی وہ ایک نبی نے کی تھی. اس دنیا میں سب سے پہلی بد دعا ایک نبی نے کی تھی، وہ ہیں سیدنا نوح علیہ السلام. 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. کتنے؟ 950 سال. کہنا بہت آسان ہے لیکن گزارنا بہت مشکل ہے. 950 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، لیکن سوائے چند کے کوئی بھی ایمان نہیں لاتا. تو ایسی حالت میں حضرت نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. اے اللہ اس روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ. اگر تو ایسے ہی ان کو چھوڑ دے گا تو ان سے جو اولاد ہوگی وہ نافرمان ہوگی، وہ کافر ہی پیدا ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا کہ کسی کافر کو زندہ رہنا نہیں ہے. اللہ نے کہا کشتی بناؤ. کشتی میں سارے جوڑے آ گئے. آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے پانی ابلنے لگا، اور وہی لوگ دنیا میں باقی رہے جو کشتی پر سوار تھے. اللہ تعالیٰ نے سارے کافروں کو تباہ و برباد کر دیا. اور ان کافروں میں نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی، نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا. اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی بد دعا کو قبول کیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے میدان میں نماز پڑھ رہے ہیں. ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگتا ہے کہ کام کرو، کوئی جاؤ اونٹ کی اوجڑی، پیٹ کے اندر کا جو سامان ہوتا ہے اس کو اوجڑی کہتے ہیں، اونٹ کی اوجڑی لے کر آؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے جائیں تو ان کے سر کے اوپر ڈال دینا. ایک شریر قسم کا انسان گیا، اوجڑی لے کر آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ کے سر کے اوپر ڈال دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سجدے سے اٹھانا مشکل ہوتا ہے. ان ظالموں نے نبیوں کو تک نہیں چھوڑا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے ابو بکر سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے نبی کا حال دیکھو. فاطمہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ اپنے ابا کا حال دیکھو. دونوں آتے ہیں، اوجڑی کو ہٹاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ابو جہل کو برباد کر دے، اے اللہ عتبہ کو برباد کر دے، اے اللہ شیبہ بن ربیعہ کو برباد کر دے، اے اللہ ولید بن عتبہ کو، امیہ بن خلف کو، عقبہ بن ابی معیط کو، اے اللہ تباہ و برباد کر دے. نبی کے سر پر اونٹ کی اوجڑی ڈالنے پر ایک دوسرے پر لوٹ لوٹ کر کے ہنس رہے تھے، لیکن جب نبی نے بد دعا کی تو کہنے لگے اب ہم تو برباد ہو گئے. ان کو یقین تھا کہ نبی کی بد دعا کو اللہ تعالیٰ واپس نہیں لوٹاتا. کہنے لگے ہم تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، اب ہماری یہاں سے بربادی شروع ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی نے جن جن لوگوں کے نام لے کر کے بد دعا کی تھی، میں نے بدر کے کنویں کے اندر ان سب کی لاشوں کو دیکھا، اور نبی کہہ رہے تھے کہ اے کافرو، کیا تم اپنے انجام کو پہنچ گئے؟ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی یہ کیا سن رہے ہیں؟ کہا عمر یہ تم سے بہتر سن رہے ہیں. یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالیٰ نے نبی کی آواز کو ان کافروں تک پہنچا دیا. ذرا سوچیں اور غور کریں، جن ظالموں نے نبی کے اوپر ظلم کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. ایک واقعے پر اپنی بات کو میں اکتفا کرتا ہوں. ایک تیسرا بڑا اہم واقعہ ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں. یہ عراق کے شہر کوفہ کے امیر تھے، وہاں کے گورنر تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا ان کو گورنر بنایا تھا. ایک آدمی چٹھی لکھی عمر بن خطاب سے، کہا کہ آپ نے جس کو گورنر بنایا ہے وہ آدمی صحیح نہیں ہے، صحیح نماز نہیں پڑھاتا ہے، مال غنیمت تقسیم نہیں کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کو نہیں سنتا ہے.
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چٹھی لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم معزول ہو جاؤ، فلاں کو تمہاری جگہ پر میں نے گورنر بنا دیا ہے. کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن عمر بن خطاب ایسے ہی نہیں چھوڑتے، ایک ٹیم بناتے ہیں اور انکوائری کے لیے عراق کو بھیجتے ہیں، جا کر کے انکوائری کرو کہ آیا سعد بن وقاص صحیح ہیں یا غلط ہیں. وہ ٹیم گئی، جانے کے بعد سب جگہ انہوں نے انکوائری کی تو پتہ چلا کہ وہ اپنی جگہ صحیح تھے. ایک مسجد میں بیٹھ کر کے میٹنگ ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی. ایک آدمی اٹھا، اس کا نام ہے اسامہ بن قتادہ. اس نے اٹھا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو، نبی کے طریقے پر نماز نہیں پڑھاتے ہیں، مال غنیمت صحیح تقسیم نہیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں کو صحیح نہیں سنتے ہیں. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے شکایت کرنے والا یہی ہے، کیونکہ کوئی نہیں کچھ بول رہا تھا. یہ آدمی اٹھ کر کے بول رہا ہے، اس کا مطلب اسی نے عمر بن خطاب سے شکایت کی ہے. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو 3 بد دعائیں دیتے ہیں، کھڑے کھڑے 3 بد دعائیں دیتے ہیں. یا اللہ اس کی عمر لمبی کر، یا اللہ اس کی عمر لمبی کر، یا اللہ اس کو محتاج بنا دے، فقیر بنا دے، یا اللہ تیسری بد دعا یہ ہے کہ اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. اللہ اکبر. بد دعا قبول ہو گئی کیونکہ مظلوم کی بد دعا تھی. بد دعا قبول ہو گئی. یا اللہ لمبی عمر دے. سوال یہ ہے کہ لمبی عمر کی انہوں نے بد دعا کیوں کی؟ کیونکہ آگے کے عذابات بھگتنے کے لیے لمبی عمر ہونا ضروری ہے، ورنہ مر جائے گا تو پھر عذاب کہاں سے ملے گا اس کو؟ دنیا میں کیسے آزمائشوں میں مبتلا ہوگا؟ لمبی عمر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی، اور اللہ اس کو محتاج اور فقیر بنا دے. یہ لوگوں کے گھروں کے اندر بھیک مانگ کر کے کھایا کرتا تھا اسامہ بن قتادہ، اور لوگوں سے پوچھنے پر کہا کرتا تھا مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے یا اللہ اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. اس کی حالت ایسی تھی، اس کے آنکھوں کے اوپر والی جو بھویں تھی وہ نیچے آ گئی تھی، یہاں تک کہ کسی کو دیکھنا ہوتا تو آنکھوں کے اوپر سے پلک اٹھا کر کے دیکھنا پڑتا تھا. اور اس بڑھاپے میں بھی، اس لمبی عمر میں بھی وہ گلی محلے کی لڑکیوں کو، جوان عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، اس کو مارتے پیٹتے تھتکارتے تھے اور گالیاں دیتے تھے. تو وہ کہتا تھا گالیاں دو، مجھے برا بھلا کہنا ہے کہو، لیکن مجھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا لگ گئی ہے. ذرا سوچیں اور غور کریں. آج ہم کسی مسجد کے، مدرسے کے ذمہ دار پر یوں ہی انگلی اٹھا دیتے ہیں، تو نے اتنا کھایا ہوگا، تو نے وہ کیا ہوگا، تو نے فلاں کیا ہوگا، ایسا کیا ہوگا. اگر وہ مظلوم ہے، واقعی اس نے ظلم نہیں کیا ہے، اور رات میں تہجد میں اٹھ کر کے وہ بد دعا کر رہا ہے، آپ آرام سے سو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں اگر فیصلے کر دے آپ کی آزمائش کے لیے، کیا کرو گے؟ کیا کرو گے اس وقت؟ آج ظلم ہو رہا ہے، کوئی بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بچوں پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی ماں باپ پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی بھائی بہن پہ ظلم کر رہا ہے، کوئی اپنے اور غیر پہ ظلم کر رہا ہے. یاد رکھو کافر پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک روایت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کافر پر کوئی ظلم کرتا ہے اور کافر مظلوم ہے، وہ بھی 2 بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کافر کی بھی سنتا ہے. آج ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ ظلم ہو رہا ہے. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو. آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی 5-6 دن پہلے کی بات ہے کہ میری والدہ کا انتقال ہو چکا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑی نیک خاتون تھیں میری والدہ. الحمدللہ ہماری اپنی تربیت میں ہماری والدہ کا ہاتھ ہے، ان کا ساتھ ہے. اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صبر جمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسجدوں کے یا سارے کے سارے انتظام یا جتنے اخراجات ہیں وہ آپ ہی جیسے اہل خیر حضرات کے ذریعے سے پورے ہوتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو، مختصر سی زندگی کے اندر کچھ ایسی نیکیاں کما لو، کچھ ایسے نیک کام کر کے چلے جاؤ کہ جس کی وجہ سے مرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اجر و ثواب پہنچتا رہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہتر بدلہ دنیا اور آخرت میں دے. اے اللہ، ہمارے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. اے اللہ، جنت الفردوس کے اندر ان کا، اعلیٰ علیین کے اندر ان کا مقام عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ، موت سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمیں جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ جماعت و جمعیت کی، مدرسے مسجد کی خدمت کر رہے ہیں، اے اللہ ان سے تو راضی ہو جا. اے اللہ تو ان سے راضی ہو جا. اے اللہ ان کی دنیا
بہتر اور آخرت میں اے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں جنت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ اور خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.